بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری، چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کی آخری آیات 68 تا 83 68 سے 83 کا مطالعہ کریں گے، اور علم و عمل کی باتوں کا ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ علم فاؤنڈیشن کی جو شائع شدہ کتاب ہے، اس کے صفحات ہیں 216، 218 اور 219۔ سورہ یاسین کی آخری آیات 68 تا 83 کے مطالعے سے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کو جانیں گے، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم کی کیا شہادت بیان کی گئی ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کی صداقت پر کیا گواہی پیش کی گئی۔ بار بار یہ مضمون قرآن حکیم میں آتا ہے، یہاں سورہ یاسین کی آیات میں بھی جانیں گے۔ نمبر 2، قیامت کے برپا ہونے کے کیا دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے بھی ذکر ہوا تھا، سورہ یاسین کے 5 رکوع ہیں، اور آخری 2 رکوع میں قیامت کا سلسلہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا، قیامت کیسے برپا ہوگی اس کے دلائل کا ذکر۔ نمبر 3، منکرین آخرت کے اعتراضات کی کیا تردید بیان ہوئی ہے۔ آخرت کے انکار کرنے والے، یہ ذکر بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے، ان کے جو آرگومنٹس یا اعتراضات ہیں، ان کے جوابات کس طرح دیے گئے، اور ان کے غلط نظریات کی تردید کس طرح کی گئی ہے، یہ بات بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اور نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کیا نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جا بجا قرآن کریم میں بیان ہوئے، سورہ یاسین میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے، اور آج کے مطالعے میں بھی یہ باتیں دلائل کے طور پر نشانیوں کے بیان کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ اتنی ساری باتیں انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب آئیے معمول کے مطابق جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیات 68 تا 71 میرے اور آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمرہ، اور جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، اسے بناوٹ میں بچپنے کی طرف الٹ دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، پھر بھی کیا وہ سمجھتے نہیں۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے۔ وما ينبغی لہ، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ان هو الا ذکر، وہ تو صرف ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ اس شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو۔ ویحق القول علی الکافرین، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لہم، کہ بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیے، مما عملت ایدینا انعاما، مویشی جن کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اگلی آیات سورہ یاسین کی آیات 70 تا 76۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کیا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، پھر ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کے گوشت کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں بھی۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وهم لهم جند محضرون، اور یہ ان معبودوں کے ایسے لشکر ہیں جو خود بھی اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، تو ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کریں۔ انا نعلم ما يسرون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ وما يعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگلی آیات سورہ یاسین کی آیات 77 تا 79۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ،
کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا فرمایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، قُلْ يُحْيِيهَا، آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا، الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب ایسے ہوگی، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کا پیدا فرمانا خوب جانتا ہے۔ اگلی آیات سورہ یاسین کی آیات 80 تا 81، الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہی ہے جس سے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا فرمائی، فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اب تم اس سے آگ جلاتے ہو، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اس بات پر قادر نہیں، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ ان جیسے دوبارہ پیدا فرما دے، بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہترین پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آخری دو آیات ہیں سورہ یاسین کی آیات 82 اور 83، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ، تو اسے اتنا ہی فرماتا ہے کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، فسبحان، تو پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب یوں ہوگی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اور اس کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین کی آج کی زیر مطالعہ اور آخری آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 سے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں بچپنے کی طرف الٹ دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی مثال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے لمبی عمر دے کر بڑھاپے کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بڑھاپا شروع ہونے کے بعد جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے، انسان کے اعضاء ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بچوں کی طرح کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ لاغر کمزور ہو جانے کو، ویک ہو جانے کو کہتے ہیں، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ تم کل کے کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو، ورنہ بڑھاپا پسند نہیں آتا لوگوں کو۔ بالوں کا سفید ہونا، جب نئے نئے سفید بال آتے ہیں لوگوں کو پسند نہیں آتے، لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا وجود اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات ہے کہ بڑھاپے میں بچوں کی سی حرکتیں بھی انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بچوں کو تو لطف آ رہا ہوگا، ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بڑوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی طرح کی ضد اور وہ کمزوری کا معاملہ، اڑ جانا کسی چیز کے اوپر، اس طرح کی کیفیات وہ بچپنے والی عین بڑھاپے کی شکل میں بھی آ جایا کرتی ہیں۔ بہرحال ایسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ مانگنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 69، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو صرف ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ۔ اس آیت کی تشریح، قرآن حکیم کا تعارف، یہ کتاب شاعری کی طرح مبالغہ آرائی، خیال آفرینی اور جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے۔ مبالغہ آرائی کسی چیز میں ایگزیجریشن کرنا، ذرا حد سے آگے بڑھ کر باتیں کرنا۔ خیال آفرینی بس خیالی خیال کی بات ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہ شاعری میں ایسی بات ہوتی ہے، پوئٹری میں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، قرآن پاک ایسی کوئی شے نہیں ہے۔ جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ محض حق ہے، نہ اس میں مبالغہ ہے، نہ عبارت آرائی ہے، نہ بیان حقیقت میں بال برابر زیادتی یا کمی کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں احکام الہی، حقائق عالم
اور زندگی کی صداقتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ شعراء کی باتیں تو عجیب ہوتی ہیں، شاعروں کا پول قرآن پاک خود کھولتا ہے۔ سورۃ الشعراء کے آخر میں ہم پڑھ بھی چکے۔ اگلا نقطہ علمی بات، قرآن حکیم کو شاعرانہ کلام کہنے سے ان کی مراد یہ تھی کہ جس طرح ایک شاعر من گھڑت خیالات اور باتوں کو شعر میں ڈھال کر اس سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، یہ کلام بھی اسی طرح کی من گھڑت اور بے حقیقت باتوں کا مجموعہ ہے۔ نعوذ باللہ، عرب کے لوگ کہتے تھے شاعری معاذ اللہ، شاعروں کے تو تصورات ہی بہت بگڑے ہوئے وہاں پر تھے، اور ہوتے بھی ہیں عام طور پر من گھڑت باتیں، اپنے پاس سے مضامین کو گھڑ لینا، اپنے پاس سے باتوں کو گھڑ لینا۔ تو وہ قرآن پاک کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے ایسی بات کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین، آیت نمبر 70، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اس شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ مراد عذاب کی بات اللہ کی طرف سے ثابت ہو جائے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کے نازل فرمانے کی حکمت، تاکہ وہ لوگ جن کے دل زندہ ہیں، یعنی جنہوں نے کفر و شرک کی گمراہیوں سے اسے مردہ نہیں کیا، جن میں ہدایت کی طرف باقی ہے، وہ قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، اور وہ لوگ جو کفر اور بد اعمالیاں کرتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جائے۔ گویا قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، قبول کرنے والوں کے لیے رحمت اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا معاملہ ہے جو ان پر ثابت ہو جائے گا۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 71، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیے مویشی جن کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 71 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے ہاتھ سے بنانے کا مفہوم، ہاتھ سے مراد قوت اور قدرت کاملہ ہے، یعنی تمام جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے بنائے، ان کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے، خالق اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک علمی بات، انسان کو اس حقیقت کی طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ ان سب چوپایوں کا حقیقی خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ یہ محض رب کریم کا فضل ہے کہ اس نے دیو ہیکل جانوروں کو اپنی قدرت اور حکمت سے وجود میں لا کر انسان کا مطیع اور فرمانبردار بنا دیا۔ لہذا انسان غور کرے کہ قدرت کے اس بے پایہ انعام پر کوئی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے یا نہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جانوروں کو، سواریوں کو اللہ نے بندوں کے تابع کر دیا، اب بندوں پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں؟ شکر ادا کریں اللہ کا، اس کی نعمت کا اعتراف کریں، اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں، یہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 72، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کیا، پھر ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کے گوشت کو وہ کھاتے ہیں۔ مزید اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، انسانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپایوں کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے۔ کچھ چوپایوں کو انسان سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ کا گوشت، دودھ اور کھال وغیرہ انسانی استعمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جانوروں کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ کے دودھ کو، گوشت کو اور دیگر چیزوں کو، کھال وغیرہ کو وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ کون دے رہا ہے سب کچھ؟ کون عطا فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 73، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یہ آیت نمبر 73 کا ترجمہ ہے، تشریح کرتے ہیں اس کی۔ چوپایوں میں انسانوں کے لیے مزید فوائد، چوپایوں سے انسانوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: مال برداری کرنا، یعنی ٹرانسپورٹیشن، سامان وغیرہ لے جانا ایک مقام سے دوسرے مقام، ہل چلانا، پانی کھینچنا وغیرہ۔
اب ظاہری بات ہے، اب تو طلبہ و طالبات کہیں گے بھائی اب تو ہم جہاز استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ٹرکس استعمال کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر اب بھی بہت سے علاقوں میں جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹے شہروں میں کیا بڑے شہروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں مشینوں پر نہیں جاتی، وہاں جانوری چیزوں پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب بھی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بہرحال مال برداری کرنا، ہل چلانا، پانی کھینچنا وغیرہ۔ اسی طرح جانوروں کے گوبر سے اوپلے بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ تو کہیں گاؤں دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، یہاں یہ جو باڑے ہوتے ہیں نا شہروں کے اندر، جہاں گائے ہوتی ہیں، بھینس ہوتی ہیں بہت ساری، وہ گوبر استعمال کر کے ان کو وہ دیوار پر جو اوپلے کی صورت میں ڈالتے ہیں اور چپکا دیتے ہیں بلکہ کہیے۔ تو اسی طرح جانوروں کے گوبر سے اوپلے بنائے جاتے ہیں جو ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک انرجی اور فیول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بایو گیس بنائی جاتی ہے، اب بایو گیس تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے گوبر کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ جانوروں کی اون سے دھاگا بنتا ہے، گرم لباس بنتے ہیں۔ جانوروں کی کھال سے چمڑا حاصل ہوتا ہے جس سے جیکٹ، پرس، بیگ اور جوتے وغیرہ بنتے ہیں اور ہم سب استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جانوروں کی چربی سے تیل، گھی اور صابن بنتا ہے۔ جانوروں کی ہڈیوں سے کیلشیم اور فاسفورس وغیرہ حاصل ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکلی بہت سارے معاملات میں اور امور میں استعمال کرتے ہیں۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ ان جانوروں کے ذریعے دے رہا ہے۔ ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سارے فوائد رکھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 74۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لی ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ آیت نمبر 74 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ منکر انسانوں کا برا طرز عمل، منکر انکار کرنے والے، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دے دیا، شکر کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گیا، معاذ اللہ۔ عملی پہلو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور شکر ادا کریں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہ ہو، شکر اللہ کا ادا کریں، سجدہ بھی اللہ کو۔ اپنی حاجات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے۔ کل قوت کل طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اسی سے اپنی حاجات میں مدد مانگنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 75۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور ان معبودوں کے ایسے لشکر ہیں جو خود بھی اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 75، اس کا ترجمہ ہو گیا، اس کی تشریح کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ جھوٹے معبودوں کی حقیقت، قیامت کے دن یہ جھوٹے معبود مشرکین کی ہرگز مدد نہیں کر سکیں گے، اور یہ مشرکین ان معبودان باطلہ کی ایک فوج بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ مشرکوں کے معبود کچھ ان کے کام نہیں آئیں گے، اور مشرک کیا ہوگا، اور یہ مشرک ان معبودان باطلہ کی ایک فوج بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ جھوٹے معبود اگر وہ بت ہیں وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے پیچھے آنے والے، ان کی پرستش کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے اور شرک کرنے والے، وہ بھی جہنم میں ان کے پیچھے پیچھے ڈالے جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 76۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسلی، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو الزامات لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ظاہری و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ علمی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام لوگوں کو سمجھاتے تھے، مگر کفار مکہ سمجھنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے تھے، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی عطا فرما رہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، تسلی رکھیں، جو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 77۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا فرمایا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔
آیت نمبر 77 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ وقوع قیامت کے لیے دلیل، یعنی قیامت کے برپا ہونے کے تعلق سے دلیل کا بیان۔ تخلیق انسانی جو کہ حقیر سے نطفے سے ہوتی ہے، وہ بھی دلیل ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ایک حقیر قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جس سے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، اس اللہ کے لیے بندوں کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ جو ایک معمولی قطرے کے معمولی جز سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے بندے کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ نوٹ: اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو نطفے سے پیدا کرنے کی بات کئی مقامات پر یاد دلائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا، بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 2 ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ سورہ مرسلات آیت نمبر 20 میں بات آئی، یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ دہر، سورہ مرسلات 29 پارے میں آتی ہیں، قرآن پاک کے 29 پارے میں۔ پہلے یہ صورتیں ہم دوسرے حصے میں مطالعہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 78، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس سے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یہ آیت نمبر 78 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ منکر انسان کی کم عقلی، منکر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ۔ منکر انسان، منکرین آخرت کے اعتراضات، منکرین اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ یہاں چند باتیں لکھ رہے، اور یہ انکار کرنے والوں کے جملے ہیں، اور ان کا جملہ یا ان کے یہ اعتراضات غلط ہے۔ قرآن پاک ان کا جواب دیتا ہے، مگر کیونکہ یہ بار بار ذکر قرآن پاک میں آیا تو ہم ذکر آپ کے سامنے تشریح میں کر رہے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ نمبر 1، اللہ ہوتا تو ہمیں کہیں نظر آتا، یہ اعتراض کرتے معاذ اللہ۔ نمبر 2، اتنے بڑے کارخانے حیات کو ایک ہستی کیسے چلا سکتی ہے؟ اتنا بڑا نظام ایک اکیلا چلا رہا ہے، اللہ اکبر۔ مذہبی لوگوں نے قیامت کی دھمکیاں عام لوگوں پر محض اپنا تسلط جمانے اور انہیں ذہنی غلامی میں مبتلا کرنے کے لیے گھڑی ہوئی ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں، مذہبی لوگ ڈراتے رہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس دروب دبدبہ ہم پر قائم رکھے اور ہمارے اندر جو ہے وہ غلامی کا تصور پیدا ہو، اور یہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ۔ نمبر 3، بھلا کبھی قیامت قائم ہو سکتی ہے؟ یہ اعتراض ہوتا۔ نمبر 4، کیا ایسی انہونی بات کو عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ۔ یہ ان کے اعتراضات قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر نقل کیے اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ علمی بات، قیامت کا منکر انسان مخلوق کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز سمجھتا ہے کہ جس طرح انسان مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ یہ انکار کرنے والوں کے رویے کا ذکر ہو رہا ہے۔ باقی جوابات تو ہمارے پاس اس کے موجود ہیں، چنانچہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب عطا ہو رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین، آیت نمبر 79۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، اور وہ ہر طرح کا پیدا فرمانا خوب جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 79 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ منکرین آخرت کے اعتراض کا جواب، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انسان کو نطفے سے بنایا۔ یہ باتیں پہلے بھی آئیں، پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، تم کچھ نہ تھے تو پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ قدرت تخلیق کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کی شان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وہ اللہ وہی ہے جس سے اپنی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، اور وہ اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور یہ اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 27 میں یہ بات آئی۔ کیا زیادہ آسان ہے؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان بات ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 80، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا فرمائی، پھر اب تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ یہ آیت نمبر 80 کا ترجمہ، تشریح کرتے ہیں اس کی۔ سبز درخت سے مراد
اگر درختوں کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو ہر درخت اس کا مصداق ہو سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، بھلا تم دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ تو ہر درخت کا انتہائی انجام کیا ہے کہ اس سے آگ حاصل کی جاتی، اس کی لکڑی کو جلا کر۔ یہ بات سورۃ الواقعہ آیات 71 اور 72 میں بھی آئی۔ البتہ مفسرین نے اس سے کچھ خاص درخت بھی مراد لیے ہیں جن میں یہ صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ دی ہے کہ درختوں کی شاخوں کے رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے اور جنگلوں میں اس طرح آگ لگ جاتی ہے۔ مثلا بانس کا درخت اور کیکر کا درخت گیلا بھی جلتا ہے، گیلا بھی ہوتا جلتا ہے۔ اسی طرح عرب دو سرسبز درختوں مرخ اور عفار کی دو شاخیں مسواک کی طرح کاٹ لیتے تھے جو بالکل ہری تازہ پانی سے بھری ہوتی تھی، ایک کو دوسری پر رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو عموم کے اعتبار سے بھی درختوں کا ذکر کہ وہ آگ جلانے اور حرارت حاصل کرنے، یعنی آگ سے حرارت حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح درختوں میں سے خاص درختوں کا ذکر میں مفسرین نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے رگڑنے سے بھی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ سورہ یاسین کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 81 اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے دوبارہ پیدا فرما دے؟ کیوں نہیں، اور وہ بہترین پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی، وقوع قیامت اور بعث سے بعد الموت کے اثبات کے لیے تخلیق کائنات کی دلیل دی گئی ہے۔ وقوع قیامت، قیامت کا واقع ہونا، بعث سے بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، ریزریکشن جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہو کر رہے گا، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تخلیق کائنات کی دلیل دی گئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عظیم کائنات کے نظام کو بنا سکتا ہے، وہ یقیناً مرنے کے بعد کمزور اور جسمانی لحاظ سے چھوٹے انسان کو دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، چھوٹے سے انسان، کمزور سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا الخلاق اور سب کو جاننے والا العلیم ہے، یعنی وہ عدم سے پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ عدم نہ تھی کائنات تو اللہ نے بنا دی، خود بخود نہیں بنی۔ بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک حقیر سے نطفے سے پہلی مرتبہ انسان کو بنانے والا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ جانتا ہے کہ انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے۔ تو پوری کائنات بنانے والا، انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمانے والا اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے اور قیامت کو برپا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ سورہ یاسین کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 82 انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کی شان، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کو بنانا اتنا آسان ہے کہ بس وہ حکم فرماتا ہے اور وہ شے بن جاتی ہے۔ بس اللہ کہے کن اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اکثر کاموں کے اندر اللہ کی حکمت کے مطابق وقت لگتا ہے۔ ماں کے بطن میں بچے کا پیدا ہونا اللہ کے کلمہ کن سے ہے، مگر 7-8 مہینے ایک بچہ ماں کے بطن میں گزارتا ہے نا، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا اور ضرورت بھی اس بات کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ آخری آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اس کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین کی آخری آیت آیت نمبر 83 کا ترجمہ۔ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ قیامت کے دلائل سے اخذ ہونے والا نتیجہ، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور قیامت کے وقوع اور واقع ہونے کے بارے میں دلائل بیان فرمائے۔ اب اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے، نکلتا ہے، آئیے جانیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر خامی اور ہر عیب سے پاک ہے، ہر شے کی حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور قبضے میں ہے، مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمانا بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور اسی کی طرف بالآخر ہم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا یقین رکھتے ہوئے اصلاح احوال کی فکر کریں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش اور فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یعنی فرما بردار بن جائیں، اوبیڈینٹ ہو جائیں، اور اس اچانک واقع ہونے والی قیامت کی تیاری کریں۔ یہ عملی پہلو ہمارے سامنے آ گیا۔ کس قدر ساری تفصیلات آئیں۔ سورہ یاسین ہم بچپن سے تلاوت کر رہے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ اس کا مفہوم و ترجمہ ذہن میں ہو اور پھر ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اور زیادہ اس میں توجہ کا، برکت کا معاملہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک سورت کی تکمیل ہو جاتی ہے، ایک چیپٹر کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد علم و عمل کی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تکمیل کے بعد علم و عمل کی باتیں، کچھ علمی باتیں اور کچھ اعمال سے متعلقہ اہم نکات۔ سب سے پہلا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غفلت میں پڑے لوگوں کو برے انجام سے ڈرا سکیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیات 2 تا 6۔ نمبر 2، قرآن حکیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے۔ یہ آیت نمبر 11 میں بات آئی تھی۔ خوف خدا دل میں ہوگا، نصیحت پر عمل کرنے کا ارادہ ہوگا، فائدہ ملے گا قرآن پاک سے انشاءاللہ۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں اور حق کی خاطر تکالیف اٹھانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دیتا ہے اور انہیں معززین و مکرمین میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیات 26 اور 27 میں بات آئی تھی۔ حق کی راہ میں تکلیفیں تو آتی ہیں مگر برداشت کرنے والوں کو اللہ اعزاز اور اکرام عطا فرماتا ہے۔ علم و عمل کی باتیں، اس حوالے سے چوتھا نقطہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج کا مقرر راستے پر چلنا اور چاند کا منزل طے کرنا بھی شامل ہے۔ انہی کے ذریعے ہم ماہ و سال کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ بات سورہ یاسین کی آیات 38 اور 39 میں ہمارے سامنے آئی۔ پانچواں نقطہ، قیامت کے دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بات آیات 52 اور 53 میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ چھٹا نقطہ، آخرت میں کامیاب ہونے والے جنت کی گھنی چھاؤں میں تختوں پر آرام کریں گے اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیات 55 تا 58 میں بات آئی۔ تخت جنت کے شاہانہ تخت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سلام فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی نعمت۔ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے ساتواں نقطہ، قیامت کے دن مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ان کے کفر کے بدلے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 64 میں بات آئی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آٹھواں نقطہ، قرآن حکیم شاعری نہیں ہے بلکہ ایک واضح نصیحت ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ بات آیات 69 اور 70 میں ہمارے سامنے آئی تھی سورہ یاسین میں۔ نواں نقطہ، چوپائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جن پر ہم سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے اور دودھ پیتے ہیں، نیز ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یہ بات آیات 72 اور 73 میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی کسی کام کا حکم فرماتا ہے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں بات آئی تھی، جو چاہے سو اللہ کرے اور جو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان قدرت کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا مطالعہ اور علم و عمل کی باتوں کا ذکر بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئی صورت کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔